لاٹھی لے کے اندھوں کی طرح ہانک کر ہر ایک کو کافر بنانے والے جنہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے، جس کو چاہے سنی بنا دیں، جس کو چاہے سنیت سے خارج کر دیں۔ ان سے پوچھیں کس نے ٹھیکہ دیا ہے آپ کو؟ ایک مسجد کے امام ہیں، تنخواہ لینے والے امام، اور آپ پر 100 اثرات متاثر کر سکتے ہیں۔ ہم نے ساری زندگی دیکھا ہے، ساری زندگی دیکھا ہے۔ پیسہ آپ پر اثر انداز ہوتا ہے، زور آپ پر اثر انداز ہوتا ہے، سرکاری منصب آپ پہ اثر انداز ہوتے ہیں، چل چلاؤ عوام کا شور شرابہ آپ پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ بہت کچھ معلوم ہے، میں کہنا نہیں چاہتا، مگر سوال یہ ہے کہ جس کو چاہے سنیت سے نکال دے، جس کو چاہے اسلام سے نکال دے، جس کو چاہے مشرک اور بدعتی بنا دے، اور اب آپ جس کو چاہے گستاخ رسول بنا دیں، جسے چاہے مرتد بنا دیں، واجب القتل کر دیں، اور جو آپ سے اختلاف کی ایک بات کر ڈالے اسے بھی گستاخان رسول کا ساتھی بنا دیں اور عاشقان رسول کی صف میں ملا دیں۔ آپ کو کس نے صنعت دی ہے کہ آپ عاشقان رسول ہیں؟ مرنے کے بعد اور موت پر جب جنازے اٹھیں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، کون عاشق رسول ہے اور کون نہیں ہے۔ یہ جب جنازوں کے دن آئیں گے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ شاید سے ہر تک دنیا دیکھے گی کہ عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے یا دین کے کسی جاہل کا اور دین کو بدنام کرنے والے کا جا رہا ہے۔ خدا رسول کے کرم کے نظارے اس وقت نظر آئیں گے۔ آخرت تو کسی نے کیا دیکھنی ہے، قبر کی کیا بات کروں میں۔ مگر اس لیے میں چاہتا ہوں یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ہر ایک کو آپ نے ہوا بنا کے ڈرا رکھا ہے، ایک مذہب کے نام پہ دہشت گردی کی فضا قائم کر رکھی ہے۔ یہ ائمہ، یہ خطبہ، یہ علماء، یہ مدرسین، یہ طلباء، مدارس میں دین پڑھانے والے گھبرا جاتے ہیں جب چاروں طرف گھیراؤ ہو جاتا ہے کہ عاشقان رسول کا سیلاب آ رہا ہے، گستاخان رسول کے خلاف امت کو بانٹ کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ گستاخ ہیں، یہ عاشق ہیں۔ یہ ٹھیکہ کس نے دیا ہے آپ کو؟ کس نے آپ کو یہ اتھارٹی اور چابی دی ہے؟ کس نے سرٹیفکیٹ اور ڈگری دی ہے کہ آپ یہ کرتے پھریں؟ کسی کے پاس ٹھیکہ نہیں ہے، نہ آپ کے پاس نہ میرے پاس۔ اس کی اتھارٹی صرف خدا اور رسول کے پاس ہے اور قرآن اور حدیث کے پاس ہے، اور قرآن اور حدیث کی اتھارٹی صرف سمجھی جا سکتی ہے ان اماموں کے ذریعے جن کے ذریعے یہ سارے علوم ہم تک پہنچے۔ ورنہ مقلد ہونا چھوڑ دیں، تقلید چھوڑ دیں، مذاہب چھوڑ دیں جو من میں آیا کرتے پھریں۔ ہمیں تانا دیا جاتا تھا یہ مذہب کے پیروکار نہیں، حنفی نہیں ہے۔ منہاج القرآن سے بڑا حنفی اس روئے زمین پر کون ہوگا؟ حنفیت کا علمبردار۔ اور مذہب اہل سنت والجماعت کا علمبردار کون ہوگا؟ صرف بات یہ ہے کہ جب دلیل کی، عقل کی، اصول کی، قواعد اور ضوابط کی بات ہو تو آپ کو چبھتی ہے، چونکہ آپ نہ کسی قاعدے کو جانتے ہیں، نہ ضابطے کو جانتے ہیں، نہ شریعت کو، نہ کتب فقہ کو، نہ کتب عقائد کو، نہ تفاسیر کو، نہ کچھ پڑھا ہے، نہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ چند علماء کے سوا جو اس اہل ہیں وہ دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ ان کا پرابلم یہ ہے کہ پھر وہ فیس نہیں کر سکتے سچویشن کو، کہ جب دمادم ہو جاتا ہے نا ماحول میں، دمادم وہ سیاسی مسئلہ بن جاتا ہے، پر وہ سمندر آ جاتا ہے جب لوگوں کو آپ نکال کے باہر لے آتے ہیں، نعرہ بازی ہو جاتی ہے، تو فیس کرنے کے لیے ایک جرت چاہیے۔ وہ جرت ہر ایک میں کہاں؟ وہ کہاں سے امام احمد بن حنبل آئے کہ کوڑے کھا کے ساری زندگی بے ہوش ہو کے بھی حق کا کلمہ کہتے رہے؟ ارے کہاں سے امام ابو حنیفہ دوبارہ آئے کہ جن کے جنازے بھی جیل سے اٹھے مگر حق کے کلمہ سے باز نہ آئے؟ کہاں سے پھر امام مالک آئے اور کہاں سے امام شافعی آئے؟ لوگ ان کو رافضی کہتے تھے مگر کہا اگر محبت اہل بیت کا نام رفض ہے تو وہ بھی قبول ہے۔ اور پھر بڑے بڑے ائمہ پر یہ ایک ہتھیار برتا گیا ہے ہمیشہ کفر کا، جس کے اوپر چاہے امام غزالی نے کفر کے فتوے لگا دیے، ان کی کتابیں یا علوم جلا دی، کتابیں اٹھا کے دیکھیے تاریخ، ڈھیر لگا کے جلا دیا۔ سلطان العارفین سلطان باعزید بستانی کو مرتد بنا کر بستام سے نکال دیا، اور وہاں کے مفتی اعظم کی مرگ ہوئی تو بعد میں تشریف لا سکے۔ امام ابو الحسن شاذلی کو مرتد اور زندیق کہہ کر بنا نکال دیا، جن کا سارا عالم عرب آج شاذلی ہے، ان کو مرتد و زندیق کہہ کے نکال دیا۔
پتھر مارے سمندر میں. جب مصر گئے وہاں پیغام پہنچے تو علماء کھڑے ہو کر وہاں سے پتھر مارے. ان کی زندگی سمندر کی کشتی پہ گزر گئی. سمندر کی کشتی پر ان پر حزب البحر اللہ نے القاء کی، جس کا وظیفہ اولیاء پڑھتے. ان کو کافر و زندیق بنایا. کس کو چھوڑتے ہیں یہ لوگ سوائے معتدل متدین دیانتدار اہل علم علماء اہل سنت کے؟ ان کے سوا یہ جو عامی لوگ ہیں جو علماء کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، مگر انہوں نے بخاری شریف کی حدیث کے مطابق ان کو لوگوں نے پکڑ کر ان جاہلوں کو مسند میں بٹھا دیا ہے اور اسے فتوے پوچھتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں اور گمراہ ہیں اور گمراہ کرتے ہیں. انہوں نے مسند سنبھال لی ہے غنڈہ گردی کے ذریعے، اور جس سے علماء شرفا اپنی شرافت طبی کی وجہ سے خاموش ہیں، چپ ہیں، مدارس میں ان کی آواز نہیں ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ایسا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں کہ جو ہر بندے کے پاس کتب نہیں ہے اتنی. کون لاکھوں کتابوں کا مطالعہ کرے بیٹھ کر؟ کون ساری ساری رات کام چھوڑ کر؟ اب ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ میرا تو کام ہی کوئی نہیں سوائے کتابوں کے. میں تو حضور کے دین کی کتب کے سوا میرا کام ہی کوئی نہیں 24 گھنٹے. میں تو حضور کے دین کی کتب کے سمندروں میں ہی رہتا ہوں. اب کون اتنے وقت نکالے سینکڑوں کتب ہزاروں کو پڑھے؟ کون ہزاروں لاکھوں کتابیں خرید کے لائے؟ کس کے پاس اتنا مواد ذخیرہ ہو؟ کون وقت نکالے اور پڑھے؟ یا تو 2-4 کتابیں پڑھ کے اپنا کام نکال لیتے. دین اور تحقیق اور رائے کان کرنے کے لیے بڑی محنتیں اور بڑی کاوشیں چاہیے. اس لیے ہمارے ائمہ اسلاف اور اکابر اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک، ہندوستان میں حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور اعلیٰ حضرت تک، پھر ان کے اوپر کیا امام جلال الدین سیوطی ہزار کتابوں کے مصنف، کتنی لاکھوں کتابیں پڑھ ڈالی ہوں گی. امام قسطلانی، پھر امام رازی، پھر امام اسقلانی، پھر قاضی ایاز، امام نبہانی، جن کی زندگیاں علم میں، پھر صاحبان افقہ، صاحبان فقہ، فقہا، مجتہدین، علماء، اصحاب تمییز، اصحاب ترجیح، اصحاب تخریج، بڑی بڑی ہستیاں جن کے ذریعے چھن کر دین ہم تک پہنچا ہے. دین و شریعت کے قواعد پہنچے ہیں، اصول پہنچے ہیں، اور انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا ہے. آج میں اگر بول رہا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ انہی ائمہ کے قدموں کی خیرات ہے اور ان کے جوڑوں کی غبار کی برکت ہے کہ ہم انہی کا پڑھ کے بولتے ہیں اور بات کرتے. انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا. مگر کوئی پڑھے تو تب. علماء کے پاس روزگار کی مشکلات، بال بچوں کا پیٹ پالنے کی مشکلات، عامت الناس علماء جو ائمہ خطبہ، نہ ان کے پاس کتب، نہ ان کے پاس تحقیق، اور بہت سے لوگوں کے پاس نہیں. تو آپ میدان خالی دیکھ کر ایک تماشا بنا کر ایک ہلہ گلہ بنا دیں اور اس کو دین کا نام بنا دیں، اور لوگ بیچارے ڈر خوف کے مارے کہ گستاخی رسول میں شمار کر دیں گے، مارے جائیں گے، لوگ